سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کا عہد گمشدہ۔ ہم سب نے کئی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا ذکر سن رکھا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی ایک ہی اس کی تاریخ سے واقف ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ سن 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی۔ یہ وسیع و عریض سلطنت 3 بڑے اعظموں میں پھیلی ہوئی، لیکن خلافت عثمانیہ پہلی اور آخری خلافت تھی جو غیر عرب لوگوں میں آئی۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کی مکمل تاریخ پیش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر اردو نیوز چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو اس کو پہلے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا انٹرٹیننگ اور انفارمیٹیو چینل ہے۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا جب ترکوں اور یورپی عیسائیوں کے درمیان آئے دن جنگ کا بازار گرم رہتا تھا۔ اس زمانے میں سلمان نامی ایک ترک نے اپنے بیٹے ارطغرل اور اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ کونیا کے سلجوقی سلطان علاء الدین کی مدد کی اور کونیا کو عیسائیوں کے قبضے میں جانے سے بچایا تھا۔ انعام کے طور پر سلطان نے سلمان خان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا اور اپنی جاگیر بھی عطا کی۔ اگر اس جاگیر کی بات کی جائے تو یہ جاگیر ایسے مقام پر تھی جہاں رومیوں کی طرف سے اکثر حملے ہوتے رہتے تھے، مگر طغرل ان حملوں کو نہ صرف ناکام کرتا رہا بلکہ رومی سلطنت کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنی جاگیر میں شامل کرتا رہا۔ طغرل کی موت کے بعد جاگیر اس کے بیٹے عثمان خان کو مل گئی۔ عثمان خان کی شادی سلطان علاء الدین کے بیٹے شیر خسرو کی بیٹی سے ہو گئی۔ وہ صرف ایک ہی بیٹی تھی، لہٰذا اس کے باپ کی وفات کے بعد سلمان خان کو ہی پورے ملک کا سلطان بنا دیا گیا۔ عثمان خان یا غازی عثمان خان ہی وہ شخص تھا جو 13ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا بانی بنا اور اسی کے نام پر اس خلافت کا نام پڑا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب 1517 میں مصر کی عباسی خلافت ختم ہوئی تو عثمانی سلطنت کو خلافت کا نام دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے یہ سلطنت ہی تھی۔ برطانوی مورخ کیرولین فنکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھا کہ ایک رات عثمان ایک بزرگ کے گھر سو رہے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جب شیخ کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا، عثمان میرے بیٹے مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا۔ یہی خواب بعد میں 6 صدیوں تک راج کرنے والے غازی عثمان خان ایک بہادر، جنگجو، ذی شعور اور با تدبیر حکمران بنے۔ اس نے یورپ پر کئی حملے کرے اور عیسائیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد اس کے جانشینوں نے بھی اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھا۔ عثمانی سلاطین مذہبی طور پر دیندار تھے۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ مسلم حکمرانوں کے مقبوضات پر قبضہ جمانے کے بجائے یورپ کے عیسائیوں سے جنگ کی جائے اور اس خطے کو اسلامی تہذیب کے سائے میں لایا جائے۔ یوں تو سب عثمانی سلاطین بہادر اور جانباز تھے، لیکن سلطان بایزید یلدرم کے خوف سے پورا خطہ کانپتا تھا۔ عیسائیوں نے اس کے خلاف صلیبی جنگ چھیڑ رکھی تھی اور پوپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ بھی اس جنگ میں مارے جائیں گے وہ سب کے سب جنتی ہوں گے۔ سلطان بایزید بہت تیزی سے یورپ پر فتح حاصل کر رہا تھا اور وہ یقیناً پورے یورپ پر قبضہ بھی کر لیتا اگر اس وقت تیمور خان اس پر حملہ نہ کرتا۔ بایزید کو مغرب کا محاذ چھوڑ کر تیمور کا مقابلہ کرنے کے لیے آنا پڑا، جس میں بایزید کو شکست ہوئی اور وہ تیمور کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور قید کی حالت میں ہی مر گیا۔ بایزید کے جانشینوں نے حکومت سنبھالنے کے بعد یورپ کی عیسائی ریاستوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، مگر سلطان محمد خان ثانی کی یورپ کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ 1517 میں سلطان سلیم عثمانی مصر پر حملہ کر کے وہاں قابض ہو گیا۔ اس وقت مصر پر مملوک بادشاہوں کی سلطنت چلی آ رہی تھی، جہاں عباسی خلیفہ بھی شان و شوکت کے ساتھ رہتا تھا، مگر اس کی حیثیت محض ایک مذہبی پیشوا کی تھی جس کا احترام ساری دنیا کے مسلم عوام کرتے تھے اور بادشاہ اس وقت تک اس سے سند حکومت لیتے تھے۔ سلطان سلیم کو اس عہدے کی اہمیت کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے خلیفہ کو اس بات کے لیے تیار کرا کہ وہ سلطان سلیم کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس کی بات مانتے ہوئے اپنے پاس موجود تمام تبرکات سلطان سلیم کے حوالے کر دیے اور اس کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ سلطان سلیم اب خلیفہ سلطان سلیم بن گیا، جس کا احترام پورا عالم اسلام کرنے لگا۔ اب سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ بن گئی اور خلافت و سلطنت کا فرق ختم ہو گیا۔ یورپ میں یہ دور ایج آف ڈسکوری کہلاتا ہے۔ یورپی ممالک اسپین، پرتگال
اور برطانوی بحر بیرے دنیا بھر کے سمندر کھنگال رہے تھے۔ براعظم امریکہ کی دریافت اور اس پر قبضے سے یورپ کو باقی دنیا پہ واضح برتری حاصل ہو گئی اور انہوں نے جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کرنا شروع کر دیں۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 1439 میں چھاپا خانے کی ایجاد کے بعد یورپ میں عالمی اور فکری انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ علوم و فنون جس پر اس سے پہلے صرف اشرفیہ اور کلیسا کی اجاراداری تھی، اب عام آدمی کی دسترس میں آ گئے۔ علماء نے چھاپا خانے کو فرنگیوں کی ایجاد کہہ کر فتویٰ دیا کہ اس فرنگی ایجاد پر قرآن یا عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنا غیر شرعی ہے، لیکن بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ پابندی صرف یہودیوں پہ تھی کہ وہ عربی اور ترکی کتابیں پرنٹ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس سے ان کی طرف سے مذہبی کتابوں میں ملاوٹ کا اندیشہ تھا۔ لیکن پرنٹنگ پر سلطنت عثمانیہ میں کوئی پابندی نہیں تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں پرنٹنگ پریس کی ترقی نہ کر سکنے کی وجہ یہ تھی کہ ترک کا پرنٹ شدہ کتابوں کی نسبت ہاتھ سے لکھی گئی کتابیں پسند کرتے تھے، اور اگر دیکھا جائے خلیفہ سلطان سلیم کی نظر سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھی تھی۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو ٹیپو سلطان نے میسور کا حکمران بننے کے بعد ایک خصوصی وفد بھیجا تاکہ اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلیم سوئم سے اپنی حکمرانی کی تائید حاصل کر سکے۔ خلیفہ سلیم سوئم نے ٹیپو سلطان کو اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور جمعے کے خطبے میں اپنا نام پڑھوانے کی اجازت تو دے دی، لیکن انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے فوجی امداد کی درخواست قبول نہیں کی، کیونکہ اس وقت وہ خود روسیوں سے لڑ رہے تھے۔ اس لیے ایسے وقت میں طاقتور انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے فوجی امداد کی درخواست قبول نہیں کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یورپ آگے بڑھتا چلا گیا اور عثمانی سلطنت زوال کا شکار ہونے لگی، اور جنگ عظیم اول میں انگریزوں نے ان سے اناطولیہ کے علاوہ تمام علاقے چھین لیے۔ ناظرین، ترکی کی عثمانی خلافت کا کردار تاریخ میں بہت اہم رہا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ عثمانی خلیفہ کو اپنا مذہبی حکمران اور رہنما سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں چلائی جانے والی تحریک خلافت تو کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن ترکی کے عوام کو یہ جذبہ آج بھی یاد ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دیکھتے رہیے اردو نیوز۔